الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 49، 50 اور 51 ہے۔ ما ینظرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک چینخ، تأخذہم، تم کو پکڑے گی، وہم یخصمون، اور تم اس میں جھگڑا کرنے والے ہو۔ فلا یستطیعون، اور نہ تم طاقت رکھتے ہو، توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، اور اسی کی طرف جو ہے تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ونفخ فی الصور، اور جب پھونک دیا جائے گا سور میں، فإذا هم من الأجداث، تو پس وہ نکلیں گے اپنے ٹھکانوں سے، الی ربہم ینسلون، اور اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ان کو اصحاب القریہ جو ہے، جن کو ایک چیخ نے تباہ کر دیا، فرشتے کی ایک چیخ کے ساتھ ان کے دل پھٹ گئے، ان کے جگر پھٹ گئے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ نعمتوں کے بعد جب انہوں نے پھر انکار کیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ وقت کب آئے گا، جو کل کی آیت ہم نے پڑھی تھی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ موت کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو اس عذاب کو دوبارہ لا کے دکھاؤ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تأخذهم وهم يخصمون، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ایک ہی چینخ کے ساتھ ہر چیز کو تباہ کر دیا، تأخذهم وهم يخصمون، اور تم اس بات میں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ دوبارہ کب آئے گی۔ اللہ کے عذاب سے تو پناہ مانگی جاتی ہے، اللہ کے عذاب سے اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے، اللہ کے عذاب کو آنے کی دعوت نہیں دی جاتی، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو پھر کسی چیز کو اللہ رب العالمین نہیں دیکھتے۔ جب کوئی شخص گمراہی میں اتنا زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، ضلالت اور گمراہی میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور ہر چیز کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا یستطیعون توصیہ، تم اس چیخ کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ چیخ جب فرشتہ مارے گا تو تمہارے دل بھی پھٹ جائیں گے، تمہارے جگر بھی پھٹ جائیں گے، اور تم اوندے منہ زمین پر پڑے ہوگے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دینی چاہیے۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور سب کے سب جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیشہ زندگی جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس سے آگے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب سور میں پھونک دیا جائے گا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اس فرشتے کو دیکھا جو اپنے منہ میں سور لیے کھڑا ہے اور اس طرح تیار ہے کہ ابھی اللہ اسے حکم دیں گے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر وہ سور کیا چیز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سینگ نما ایک آلہ ہے جس کی آواز اتنی تیز ہوگی کہ جب پہلی دفعہ سور کو پھونکا جائے گا تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی سوائے اللہ کے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے، لوگ اپنے لین دین میں، اپنے زندگی کے معاملات میں الجھے ہوں گے،
اس قدر الجھے ہوں گے ان کو ذرہ برابر خبر نہ ہوگی، تو سور پھونک دیا جائے گا اور سب پر موت واقع ہو جائے گی، کائنات میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اگر رہے گی تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا نام باقی رہے گا۔ جب پہلی دفعہ سور پھونک دیا جائے گا تو 40 سال بعد دوبارہ سور کو پھونکا جائے گا، اور پھر اپنی قبروں سے، اپنی مرکز سے نکل کر جو ہے لوگ میدان حشر کی طرف بھاگیں گے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ سور پھونکنے کے بعد دوڑیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اللہ کے حضور اکٹھے ہو جائیں گے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کا عالم ایسا ہوگا، اللہ کی ذات جلال میں ہوگی، اللہ غصے میں ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی کی ہے اس کا اجر ملے گا، ایک ذرہ برابر گناہ ہے اس کی سزا مل کر رہے گی، اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ دنیا میں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنی رحمت کو اپنے نفس پر اپنی رحمت کو وسیع کر دیا۔ جب میرا بندہ میرے در پہ آ جائے گا، اگر 199 قتل کر کے بھی 100 قتل کر کے بھی میرے در پہ آ جائے گا، میں اس بات پر قادر ہوں کہ تمہیں معاف کر دوں۔ لیکن قیامت والے دن، مالک یوم الدین، جس دن کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، اس دن اللہ معافی نہیں دیں گے، فیصلے جو ہیں وہ گواہیوں پر کیے جائیں گے۔ آپ کے جسم کے اعضاء اکیلا اکیلا اعضاء بول کر آپ ہی کے خلاف، نفس اپنے ہی خلاف گواہی دے گا، تو اس وقت جو ہے اس قدر سختی ہوگی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس حالت میں ہوں گے، نہ ان کے جسموں پر کپڑا ہوگا، نہ ان کے پاؤں میں جوتی ہوگی، بغیر ختنے کے جس طرح انسان پہلی دفعہ پیدا ہوتا ہے ویسے اللہ رب العالمین دوبارہ ان کو زندہ کریں گے۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کیا مرد خواتین کی طرف نہیں دیکھیں، خواتین مردوں کی طرف نہیں دیکھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت دہشت کا اتنا عالم ہوگا کہ کسی کو اپنے علاوہ، اپنے نفس کے علاوہ کسی بات کی سوجے گی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی سارے کا سارا اپنے گناہوں میں بھیگا ہوگا، پسینے سے شرابور ہوگا، اسے کسی کی طرف دیکھنے کی کوئی سوچ نہیں آئے گی، اسے بس یہ ہوگا کہ رب نفسی کسی طریقے سے اللہ میرے نفس کو معاف فرما دے۔ تو جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا موت آ جائے گی، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پھر جو ہے قبروں سے نکال کر اللہ کے سامنے میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے مزید قبروں سے نکلنا اور اللہ رب العالمین کا اس چیز کے متعلق ذکر کرنا انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔